علی نے کال کر کے ڈاکٹر مرتضیٰ کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی چیک اپ کے بعد ایک انجیکشن لگایا تھا۔ ڈاکٹر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ سعید احمد کافی متفکر تھے۔ طاہرہ بیگم بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، بس موسمی اٹیک لگ رہا ہے، فزیکلی تو بچی نارمل ہی محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی ذہنی ٹینشن ہو۔ انہوں نے دونوں میاں بیوی کو دیکھا تھا اور سعید احمد نے طاہرہ کو۔ وہ خود بھی حیران تھے، فرح کو بیٹھے بٹھائے کس ٹینشن نے عالیہ کو وہ منٹوں میں غافل ہو گئی۔ نہیں، ٹینشن تو کوئی نہیں، اچھی بلی رہی تھی سارا دن۔ ہاں، موسمی اٹیک ہو سکتا ہے، انہوں نے فوراً تردید کی تھی۔ ڈاکٹر نے سر ہلاتے پیر پر کچھ میڈیسن لکھ دی تھی۔ سعید احمد یہ منگوا لے، اوپر درج ہدایت کے مطابق یوز کروائیے، انشاءاللہ صبح تک بچی کی طبیعت بالکل بحال ہو جائے گی۔ سعید صاحب نے پرچہ تھام لیا تھا۔ چند ہدایت کے بعد ڈاکٹر صاحب رخصت ہو گئے تھے۔ فرح ابھی بھی غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ علی خاموشی سے بستر کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا۔ فرح ان سب کی لاڈلی ہی نہیں، چہیتی بھی تھی۔ نہایت حساس اور سمجھدار سی بہن، تینوں بھائیوں کی جان تھی، اور سعید احمد اس سے خصوصی لگاؤ رکھتے تھے۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے، فرح کی پیدائش پر سب سے زیادہ وہی خوش ہوئے تھے۔ بیٹی کا خاص خیال بھی رکھتے تھے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ تو بڑی سے بڑی بات پر بھی کبھی بیمار نہیں ہوئی تھی۔ بہت کم اسے بخار ہوا تھا، مگر آج وہ فزیکلی ہمیشہ سے بہت مضبوط رہی تھی۔ کیا ٹینشن لی ہوگی اس نے؟ چوکیدار کے بیٹے کو میڈیسن لانے کو بھیج کر وہ مسلسل یہی سوچتے رہے تھے۔ انجیکشن کا اثر تھا کہ گھنٹے بعد فرح کی غنودگی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ طاہرہ بیگم نے اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دی تھی۔ علی اور سعید احمد نے اسے حواس میں آتے دے کر کھانا کھایا تھا۔ طاہرہ بیگم فرح کے سرانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب سمیان کی واپسی ہوئی تھی۔ علی سے بھی فرح کی خراب طبیعت کا سن کر فوراً اس کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیسے ہوگی خراب طبیعت؟ وہ شاید میڈیسن کی وجہ سے سو چکی تھی۔ طاہرہ بیگم اس کا سر دبا رہی تھی، پریشانی سے درخت کرتے۔ فرح کا چہرہ دیکھتے وہ اس کے پاس ہی بستر کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ پتہ نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی ٹینشن لی ہے اس نے۔ بھلا ایسی کیا ٹینشن لے لی اس نے؟ اس گھر میں تو 24 گھنٹے ٹینشن کی فضا برقرار رہتی ہے۔ ایسے ماحول میں تو انسان بڑی سے بڑی ٹینشن میں بھی بحال رہتا ہے۔ میرا خیال ہے موسمی اٹیک ہے اور کچھ نہیں، ٹینشن کی تو اب اس گھر میں سبھی عادی ہیں۔ سمیان احمد نے صرف ماں کی صورت دیکھی تھی۔ دل تو چاہا کہ کہہ دیا بیٹی کی ماں ہو کر اتنی غافل کیسے رہ گئی کہ بیٹی انجان شخص کی دھمکیوں سے خود ہی لڑتی رہی۔ سب سے زیادہ گھر میں فرح کے ساتھ ان کا اور علی کا ہی وقت گزرتا تھا۔ ایسے میں فون کالز کا سلسلہ شروع ہوا اور طاہرہ بیگم بے خبر ہو۔ سمیان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اولاد کے سلسلے میں کافی تیز نگاہوں کا مظاہرہ کرتی تھی، پھر اس معاملے میں ان سے کیسے چوک ہوگی، کیسے کوتاہی ہوگی کہ فرح اس حد تک چلے گی، بلکہ اس شخص کے فریب میں پھنس گئی۔ تمہارا نمبر بند تھا، علی نے کتنی دفعہ نمبر ملایا تھا، اب اکثر تم نمبر بند کرنے لگے ہو۔ حیرت شکی انداز میں وہ تفتیش کر رہی تھی، وہی شکی انداز جو اگر والدین کی طرف سے ہو تو اولاد کے سینے میں گہرا شگاف ڈال دیتا ہے۔ اس سمے سمیان احمد نے خود کو خاصا بے بس محسوس کیا۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے کی تلخی پورے وجود میں سرد کر گئی۔ صاف واضح سا سوال ہے، ظاہر ہے تمہارا نمبر بند تھا، تمہارے والد صاحب ہاتھ سے متفکر تھے، مجھے تم میٹنگ میں کہہ کر گئے تھے، اب میں کیا جانوں تم کہاں تھے، نمبر کیوں بند کیا؟ پریشانی تو فطری سی بات ہے۔ سمیان احمد کے اندر شدید مزاحمت انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ اسلام آباد والی بات کے بعد طاہرہ بیگم اب سمیان احمد کی ہر حرکت کو مشکوک نظروں سے جانچ رہی تھی۔ سمیان اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا کہ مقابل اس کی ماں تھی۔ وہ رشتوں کو اہمیت دینے والا، ان کی قدر کرنے والا انسان تھا۔ ماں کی طرف سے اس قدر بے یقینی اور شدید بے اعتباری کی وجہ سے سمیان خود کو کچھ بھی کہنے سے بمشکل روک پایا کہ رشتوں کا احترام وہ ہر حال میں کرنے والا انسان تھا۔ حالات بھی کچھ بھی ہوں، اس نے اپنی ماں کی ہر موقع پر عزت کی تھی۔ میٹنگ کے دوران ڈسٹربنس کی وجہ سے نمبر آف کیا تھا اور کوئی بات نہیں۔ مزید آپ جو بھی سوچیے یہ آپ کی ذہنی اختراع ہے، ہر انسان اپنے سوچنے سمجھنے میں آزاد ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی نوک زباں پر در آئی۔ طاہرہ بیگم نے حشمگی نظروں سے دیکھا، میڈیسن لی ڈاکٹر کو دکھایا قبل اس کے کہ وہ بھی جواباً ٹیمپرامنٹ لوز کرتی۔ سمیان نے بات ہی بدل دی تھی، ہاں ڈاکٹر مرتضیٰ آ کر دیکھے ہیں، انجیکشن لگایا تھا، میڈیسن بھی کھلا دی ہے، انہوں نے بھی خود کو نارمل کرتے فرح کی طرف توجہ دی۔ یہ سو چکی ہے، میرا خیال ہے اب صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔
آپ بھی آرام کریں، فرا کی پیشانی چھو کا حرارت چیک کرتے سمیع نے گویا تسلی دی تھی۔ بہرحال وہ ماں تھی۔ نظریاتی اختلافات ایک طرف، مگر وہ بلا کی انا پرست بھی تھی۔ یہ انا کی جنگ ہی تو تھی کہ ان کے والدین اپنی اولاد کی طرف سے غافل برت رہے تھے۔ فرا نہ جانے کب وہ کیسے والدین کے اندرونی چپکلے سے فرار حاصل کرتے ہوئے نیٹ چیٹنگ کی طرف مصروف ہو گئی تھی، اور کب اس کی ذات کے اندر شکستگی کی فضا پروان چڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ لڑکے تو اپنا وقت باہر آنے جانے میں کیسے بھی صرف کر لیتے ہیں، ایسے حالات میں جب والدین اپنی اپنی جنگ انا کے پرچم بلند کی اپنے اپنے مفادات کو اہمیت دینے لگے تو خصوصاً بیٹیاں ضرور اثر پذیر ہوتی ہیں۔ سمیع کے اندر تو رنج کی فضا گہری ہوتی چلی گئی۔ بہت محبت اور نرمی سے فرا کا ہاتھ تھام لیا۔ سارا دن مصروف رہی ہوں، تھکن ہو گئی ہے، میں ادھر اس کے پاس ہی سو جاتی ہوں۔ بہار میں انسان ویسے بھی حساس ہو جاتا ہے، نہ جانے کب رات آنکھ کھولے۔ تم فکر نہ کرو، جا کر آرام کرو۔ ہاں، کھانا کھاؤ گے یا کھا کر آئے ہو؟ سمیع کی آنکھوں سے بہن کے لیے جھلکتی محبت اور چاہت محسوس کر کے وہ بھی فوراً نرم ہوئی تھی۔ فرا کی پیشانی چومتے اسے بھی ہدایت کرتے آخر میں پوچھا تھا، ہاں کھا لیا ہے؟ چائے کی طلب ہو رہی ہے؟ میں بنا دیتی ہوں۔ رات کی چائے ہمیشہ فرا ہی بناتی تھی، اور سمیع چاہے رات کو کتنا ہی لیٹ آئے یا طاہرہ بیگم سو جائیں، فرا جا کر اس کا انتظار ضرور کرتی تھی، کھانے چائے کا پوچھتی تھی۔ وہ ان سب بھائیوں سے کتنی محبت کرتی تھی، کوئی ان سے پوچھتا نہیں۔ رہنے دیں، آپ پہلے ہی تھک گئی ہوں گی، میں سائزہ سے کہتا ہوں۔ سمیع کو رات کے اس پہر اپنے لیے ماں سے کچھ کروانا اچھا نہ لگا، فوراً منع کیا۔ مائدہ تو اپنے کوارٹر میں چلی گئی ہے، برتن دھوتے ہی میں نے اسے بھیج دیا تھا، میں خود بنا لیتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں۔ سمیع کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔ کپڑے چینج کر کے کچن میں آ کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی تھی۔ علی اور سعید احمد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سمیع احمد چائے کا مگ لیے بیرونی تمام لائٹس آف کرنے، لاک چیک کرنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ آج سارا دن بہت مصروفیت اور بھاگ دوڑ میں گزرا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر چائے پیتے سمیع احمد کو اپنے جسم کی تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ پہلے آفس، شام سے پہلے چچی کے ہاں جانا، وہاں سے واپسی پر گھر آنا، فرا سے ساری تفصیل جاننا، پھر واپس میٹنگ کے لیے جانا اور اب پھر گھر آنا، اور فرا کی یہ کنڈیشن آج کا دن صرف جسمانی ہی نہیں، ذہنی مشقت میں بھی بہت بھاری رہا تھا۔ چائے پیتے سمیع احمد کے ذہن میں بھی ایک کشمکش برپا تھی۔ فرا کو پہلے ای میلز کرنے والا، پھر پھول کارڈ خط بھیجنے والا، اور اب کالز کے ذریعے تنگ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سمیع جتنا بھی سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ سمیع نے چائے ختم کر اپنا موبائل نکالا تھا۔ CLI پر درج نمبر سمیع احمد کے حافظے میں فیڈ ہو چکا تھا۔ سمیع نے فوراً نمبر ملایا تھا۔ سمیع کے پاس اتنا کریڈٹ ضرور تھا کہ وہ آرام سے تفصیلی طور پر تنگ کرنے والے کو اپنے موبائل سے جج کرتا۔ 5ویں بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، بہت فریش بھاری مردانہ آواز تھی۔ آواز اتنی جانی پہچانی محسوس ہوئی کہ سمیع ایک سیکنڈ کو کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ ہیلو، سمیع احمد یار، کال کی ہے تو بول کیوں نہیں رہے؟ خیریت ہے نا؟ ہیلو سمیع، بولو یار۔ سمیع کو اپنے دائیں کان میں گونجنے والی آواز اپنے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی مانند برستی محسوس ہوئی تھی۔ سمیع احمد کو ایک لمحے کو محسوس ہوا تھا کہ اس نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ جلدی سے اسکرین دیکھی مگر نمبر وہی تھے، مگر آواز ہیلو، یہ تمہارا نمبر ہے؟ سمیع کو اپنی آواز بھی اجنبی محسوس ہوئی۔ ہاں، یہ میرا ہی نمبر ہے، دوسرے طرف سے تصدیق کی گئی تھی۔ دوسرا نمبر پھر کس کا ہے؟ سمیع نے دوبارہ پوچھا تھا، اب اس کے لہجے میں صاف اور واضح تلخی تھی۔ وہ بھی میرا ہی ہے، دراصل یہ نمبر بہت کم یوز کرتا ہوں، چند ایک کو پتہ ہے یہ نمبر۔ ویسے تمہیں یہ نمبر کہاں سے ملا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سمیع کو اپنے اعصاب پر جذباتیت کا دورہ پڑتا محسوس ہوا، ورنہ وہ تو حد سے ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کا مالک تھا، مگر لگتا تھا کہ اس آواز نے اس کے اندر کی ساری سوجھ بوجھ ختم کر دی تھی۔ فرا سے سمیع احمد کو اپنی ہی آواز اجنبی اور سرد سی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی، اور وجہ کیا ہے یقیناً سمجھ گئے ہوگے۔ تمہیں شرم تو نہ آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ یہ کھیل کھیلتے ہوئے اتنا تو سوچا ہوتا کہ تمہارا ہم سے کیا رشتہ ہے؟ فرا، اتنا تو سوچا ہوتا کہ تمہارا ہم سے کیا رشتہ ہے؟ فرا اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی جسے تم نے اپنی مطلب برادری کے لیے منتخب کیا۔ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ بولو، جواب دو، کیا مقصد تھا تمہارا اسے سارے ڈرامے کا؟ سمیع احمد کو اول تو غصہ نہیں آتا تھا، مگر جب آتا تھا بلاک آتا تھا۔ اس وقت بھی گرجتے برستے سمیع احمد اور دھیمے سلجھے ہوئے سمیع احمد میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ دوسری طرف موجود شخصیت بالکل خاموش تھی۔
سمیان میں اس نے کچھ توقف سے اپنے آپ کو بحال کرتے لب کشائی کی بھی تو زبان سمیان کے نام پر ہی ساتھ چھوڑ گئی۔ شٹ اپ! نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ یہ گھٹیا حرکت تو ایک کچے ناسمجھ ذہن کے مرہون منت ہی ہو سکتی ہے۔ تم جیسے میچور شخص سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ حق حاصل ہے تمہیں میری بہن کے جذبات اور احساسات سے کھیلنے کا۔ اتنا تنہا اور لاوارث سمجھ رکھا ہے تم نے اسے، جو کچھ بھی کرتے پھرو کسی کو خبر بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری ایک حرکت کی بدولت وہ اس وقت سب سے نظریں چرانے پر مجبور ہے۔ کاش تم اندازہ لگا سکتے تم سے بات کرنے کے بعد وہ کیسے ہوش و حواس سے بیگانہ بہار سے تپ رہی ہے۔ سمیان میں تو مذاق بکواس نہیں کرو۔ سمیان نے انتہائی غم اور غصے سے مغلوب اسے اپنی بات مکمل ہی نہیں کرنے دی تھی۔ تمہارے لیے مذاق تھا؟ واہ کیا بے نیازی ہے! کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ شیم آن یو! آئندہ میرے گھر کے نمبر پر کال کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ یہ تمہارا امریکہ نہیں پاکستان ہے اور تمہیں یہ گھٹیا کھیل کھیلنے کے لیے وہیں ایسی لڑکیوں کی خاصی تعداد مل جائے گی۔ غصے سے پھنکارتے سمیان احمد نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ غصے سے موبائل بستر پر پٹک کر سمیان نے اضطرابی انداز میں کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیے تھے۔ او مائی گاڈ! اتنا بڑا دھوکہ! غصے سے ٹہلتے سمیان کو اپنے اعصاب چٹھتے محسوس ہوئے، یوں جیسے ان کی جگہ بارود بڑھ گیا ہو رگوں میں۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے موبائل پھر بج اٹھا تھا۔ سمیان نے قدم روک کر بستر کی طرف دیکھا تھا۔ قریب آ کر موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر جگمگانے والا نمبر دیکھ کر سمیان احمد کا غصہ پھر سوانیزے پر جا پہنچا تھا۔ ایڈیٹ! سمیان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ایک سیکنڈ بعد پھر موبائل بج رہا تھا۔ سمیان نے انتہائی غصے سے موبائل آف کر کے سرہانے پھینک دیا تھا۔ سمیان احمد کو دوبارہ اپنی نارمل کیفیت میں آنے کے لیے اچھی خاصی جدوجہد کرنا پڑی تھی، ورنہ اعصاب تو یوں بکھرے تھے گویا کوئی لاوا پھٹا ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا سنگین مذاق، اتنا لاابالی پن! سمیان جوں جوں سوچ رہا تھا سلگ رہا تھا، کس کے لیے؟ شاید یہ ثابت ذہنی تسکین تھی، مگر سمیان احمد کو اس جرأت پر اپنی ہی رگوں میں خون کی جگہ شرارے دورتے محسوس ہو رہے تھے۔ فوراً ان کی نہایت سلجھی ہوئی سمجھدار بہن تھی۔ ماں باپ کی اندرونی چپکلش نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ فرح کے آنسو سمیان کو ایک دفعہ پھر اپنے سینے پر گرتے شعلوں کو ہوا دیتے محسوس ہوئے تو سمیان نے انتہائی طیش اور غضب سے اپنی مٹھی اپنے بائیں ہاتھ پر ماری تھی۔ مسلسل ہوتی بیل سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ انتہائی ناگواری سے شارق زمان نے اضطراب میں دیکھا تھا۔ سرہانے والا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اپنی نیند میں یہ خلل اسے بہت گراں گزرا تھا، تاہم نیند ٹوٹ چکی تھی۔ کونیوں کے بال تھوڑا سا اوپر کھسکتے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو! ساڑھے صبح فجر کے قریب احسان منظور پرل کانٹیننٹل ہوٹل سے اپنی بیگم شہوانہ اور اپنی ساس کو لے کر اپنے فلیٹ میں واپس جا رہا تھا کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے ان کی گاڑی پر فائر کر دیے تھے۔ احسان منصور کا ڈرائیور تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، تاہم باقی تینوں شدید زخمی ہیں، بلکہ احسان منصور کو تو سرے سے کچھ ہوا ہی نہیں، صرف گولی اس کے بازو کو چھوتے ہوئے گئی تھی۔ لگتا ہے فائرنگ کرنے والوں کا ہدف وہ تھا بھی نہیں۔ شہوانہ اور اس کی ماں کی حالت کافی سیریس ہے، ہسپتال میں فوری ریسکیو سروس نے پہنچایا تھا۔ ایس پی انجم خان اطلاع ملتے ہی فوراً ہسپتال پہنچے تھے۔ افتخار تو جیسے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ احسان منصور نے نکاح کی ساری کارروائی پرل کانٹیننٹل کے ایک کمرے میں سارے انجام دی ہے تو فوراً اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ وہاں چلا گیا تھا، اس سے رابطہ ہوا ہے۔ وہ بھی ہسپتال پہنچ چکا ہے۔ اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ ایس پی انجم خان بار بار آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے سنائی دی جانے والی خبر سے شارق زمان کی ساری ناگواری پل میں ختم ہوئی تھی۔ وہ لمحوں میں حواس میں لوٹا تھا۔ تم لوگ ادھر ہی رہو، ابھی میں نہیں آ سکتا، مگر تم مجھے مسلسل اطلاع دیتے رہو۔ ایس پی انجم خان کو کہہ دینا ساری کارروائی کا پتہ چلا ہے، اب مزہ آئے گا لالا منصور سے مقابلہ کرنے کا۔ بڑا آیا تھا مجھے دھمکیاں دینے والا، تمہارا کیا حال ہے؟ خیال ہے اس سارے عمل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سر صاف نظر آ رہا ہے یہ لالا منصور کی ہی حرکت ہو سکتی ہے، جس طرح گولی نے صرف اس کے بیٹے کو چھوا ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے عمران نے آرام سے تجزیہ کیا تھا۔ اور شہوانہ اور اس کی ماں، اس کی کنڈیشن کیسی ہے؟ کیا خیال ہے بچ پائیں گی یا نہیں؟ پرسوچ انداز میں، بلکہ کسی حد تک شفاق بھی۔ سر مشکل سے ہی، دراصل ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، خون بہت بہہ چکا ہے۔ ریسکیو ٹیم موقع پر ہی پہنچ گئی تھی، ورنہ شاید جائے وقوع پر ہی دونوں دم توڑ دیتی۔ اچھا تھا ختم ہو جائے، کم از کم ایک زمانہ ان دونوں کے شر سے تو بچا رہتا۔ نفرت اور حقارت سے اس نے اپنے اندر کا غبار نکالا تھا۔
ویسے ریسکیو کو کس نے کال کی تھی یا وہ خود ہی پہنچ گئے تھے؟ خدائی فوجدار بن کے یہ ریسکیو والے سر احسان منصور نے ہی کال کی تھی۔ اس وقت وہی ہوش میں تھا۔ ریسکیو والے سے تو یہی اطلاع ملی تھی، باقی واللہ عالم۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے ایک پل کی اطلاع دو۔ افتخار کو کہنا ایک لمحے کو بھی وہاں سے نہ ہٹے۔ میں اگر مناسب سمجھا تو اسپتال کا چکر لگاؤں گا، ورنہ معذرت۔ اس نے یہ کہتے کال بند کر دی تھی۔ عمران سے جس قدر سکون سے وہ بات کر رہا تھا، حقیقتاً میں ایسا بالکل نہ تھا۔ جس خبر نے اس کے اعصاب کو منتشر کر دیا تھا، بلکہ اچھا خاصا جھٹکا لگایا تھا۔ موبائل اس نے بے پرواہی سے سائڈ پر پھینکا تھا۔ گزرے شب کا ایک لمحہ اس کے دل و دماغ پر پرچھائیوں کی طرح چھوا تھا۔ اپنی تمام جسارتیں نویرہ کا رونا، گڑگڑانا، التجائیں کرنا، مزاحمتی انداز، قسمیں واسطے دینا، شارق زمان کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ اپنی شخصیت کا یہ دوہرا پن خود اس کے لیے اپنے لیے بھی نہایت اذیت ہی نہیں تکلیف دہ بھی تھا۔ باتھ روم کے دروازے کی طرف لپکتے اس کے پیروں میں نویرہ کی شال الجھی تھی۔ وہ فوراً ٹھہر گیا تھا۔ ایک ہاتھ میں کلپ تھا تو دوسرے ہاتھ میں اس نے جھک کر شال اٹھا لی۔ چادر صوفے پر ڈالتے دوبارہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ نہ جانے وہ اندر کس حال میں تھی۔ اسے ایک دم تشویش لاحق ہوئی۔ رات نویرہ کا انداز مر مٹنے والا تھا۔ گلی کی طرف نگاہ گئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ شارق زمان نے اپنے کمرے پر نگاہ ڈالی۔ کمرہ تو جوں کا توں تھا، مگر قالین پر جگہ جگہ ٹوٹی چوڑیاں بکھری پڑی تھی۔ شارق زمان کو اپنے جسم جھٹکوں کی زد پر محسوس ہوا۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے ہینڈل گھمایا تھا، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ شارق نے دروازے پر دستک دی تھی۔ نویرہ ساتھ میں آواز بھی دی تھی، مگر کوئی رد عمل نہ تھا۔ نویرہ پلیز دروازہ کھولو۔ پہلے سے زیادہ تہذی سے اس نے دروازہ پیٹا تھا۔ 5 منٹ بعد انتظار کیا تھا۔ نویرہ پلیز دروازہ کھولو، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ جوں ایک پل گزر رہا تھا، شارق زمان کے اندر وحشتیں پھر جنون ہیزی کا لبادہ اڑنے لگی تھی۔ نویرہ دروازہ کھولو، پلیز دروازہ کھولو۔ اس کی برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی، یوں جیسے کوئی لمحہ بہ لمحہ اسے برف کے برادے میں دھکیلتا جا رہا تھا۔ وہ چیخ اٹھا تھا۔ اتنی سختی سے دروازے کو ٹھوکریں مارتے، ہینڈل کو مروڑتے وہ بس دروازہ توڑ دینے کو تھا، جب ایک دم سے دوسری طرف جھٹکا ہوا تھا، یوں جیسے دوسری طرف چٹھنی گرائی گئی ہو۔ شارق زمان فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ نویرہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ شارق زمان کی نگاہیں بے اختیار اس پر اٹھی تھی، مگر اس پر زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ گزری رات کی ساری وحشتیں نویرہ کے وجود سے جھلک تھی، اسے نظر جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ روتی سوجی آنکھیں، سجا چہرہ، بکھرے بال، مگر نویرہ کا وجود چیخ چیخ کر اپنے اوپر رات گزرنے والی قیامت بتا رہا تھا۔ نویرہ اس نے پکارا تھا۔ احساس جرم تھا یا کیا تھا؟ آواز خود بہت پست تھی۔ خبردار، تم نے ایک لفظ بھی کہا میں تمہاری وحشت کی بینٹ چڑھ جاؤں۔ تمہاری بھول ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، اسی لیے دروازہ کھولا ہے۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو پھر بہت برا کروں گی۔ اپنے ساتھ ساتھ میں تمہاری جان بھی لے لوں گی۔ ساری رات کی اذیت، ٹھنڈے یہاں فرش پر ننگے پاؤں، کانپتے لرزتے جسم سمیت وہ ایک ایسی قیامت سے گزری تھی جو اسے بہت بہادر بنا چکی تھی۔ وہ وحشی زخمی شیرنی کی طرح جبڑنے کو تیار تھی، ہر حد سے گزر جانے کو۔ رات جو بھی ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں میری سوچ یا میری ذات کا کوئی عمل دخل نہیں، مگر یہ سچ ہے، تمہیں چائے کا کہتے ہوئے میری نیت بالکل صاف تھی۔ اسے بالکل صحیح سلامت سامنے پا کر کچھ پرسکون ہوتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ نویرہ نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا۔ اس کا وضاحتی انداز ایک بناوٹی لگا۔ شارق کے الفاظ، اس کا پیچھے ہٹنا، اسے ڈرامہ محسوس ہوا۔ شارق زمان نے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اس کی طرف اچھالی تھی، جو نویرہ کے اوپر جا گری تھی۔ نویرہ نے چادر سمیٹتے حیران ہو کر شارق زمان کو دیکھا اور پھر چادر اپنے وجود پر لپیٹ لی۔ گزری شب کے اثرات کچھ حد تک چھپ گئے تھے۔ میں بالکل اچھا نہیں ہوں، میری صحبت، میری عادت بھی ٹھیک نہیں، مگر میں قسم کھاتا ہوں میں نے تمہیں اس انداز میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، پتہ نہیں اپنے اندر کے جنونی پن میں میں رات کیا کر بیٹھا، مگر جو ہو گیا اس سے بھول جاؤں۔ نویرہ نے نفرت سے ٹوک دیا۔ نفرت کے اس قدر شدید مظاہرے پر شارق زمان خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ آپ کے لیے بھول جاؤں کہنا آسان ہے، مگر میرے لیے بھولنا بہت مشکل ہے۔ بہت برا کیا آپ نے میرے ساتھ، میں تو آپ کے خاندان کی ہی بیٹی تھی۔ اپنی ہی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو دی۔ شارق زمان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ تم جا سکتی ہو اب دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اس کو کہا تھا۔ نویرہ کو اب بھی حیرت اور تعجب کا دورہ پڑا۔
آنسو ٹھٹر گئے۔ یہ شخص اتنی جلدی ہاتھ میں آئے شکار جانے دے رہا ہے، یا اس کے اندر انسانیت واقعی جاگی ہے، یا پھر یہ بھی کوئی چال تھی؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے، قالین پر بکھرے اپنے جوتے پہنتے وہ مسلسل بے یقین تھی۔ الٹے قدموں چلتے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے بھی وہ خوف زدہ تھی کہ کسی بھی لمحے یہ شیطان اسے پھر دھوکہ نہ دے دے۔ کمرے سے نکلی تو پیچھے بہت زور سے دروازہ بند ہوا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازے کو دیکھا اور پھر خود کو وہ خواب نہیں تھا، حقیقت ہی۔ وہ زندہ اور باعظمت واپس آئی تھی۔ ایک قیامت کی رات گزری تھی جس کے آثار اس کے وجود پر تھی، جنہیں اس کی شال نے چھپا دیا تھا، مگر ایک قیامت اس کے اندر برپا ہوئی تھی۔ نمیرہ کے آنسو زاروں کے تار بہتے چلے گئے۔ یا اللہ، اسے یقین آتا چلا گیا کہ اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ باتھ روم کے ٹھنڈے یہاں فرش پر اس نے ساری رات صرف اس ایک ذات کو پکارا تھا۔ شیطان کی شیطانیت نے دم توڑا تھا، یا شاعر کے اندر انسانیت نے انگڑائی لی تھی؟ وہ تو صرف اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہوئی تھی۔ نفرت سے ہاتھ میں پکڑا بلیڈ اور مٹھی میں دبا بلیڈ والا پیکٹ اس نے کمرے کے دروازے پر ہی پھینک دیا تھا۔ دوڑتے ہوئے وہ اماں کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ شاکرہ ابھی بھی سو رہی تھی اور اماں بھی۔ اس نے الماری سے اپنا بیگ نکال کر کپڑے نکالے تھے۔ بات لے کر وہ باہر نکلی تو 6:30 ہو رہے تھے۔ اس نے جائے نماز بچھائی تھی۔ اللہ نے اسے انتہائی ذلت اور رسوائی سے بچایا تھا، اس پر اللہ کا شکر واجب تھا۔ رو رو کر رکوع اور سجود کرتے اسے نہیں پتہ چلا تھا کہ ساری رات اپنے حواس کو قابو میں رکھتے وہ کب بے حواس ہو کر زمین پر گری تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی تھے۔ تم کالج نہیں جا رہے؟ اسے اسی طرح گھریلو حلیے میں دیکھا حمید صاحب نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں جاؤں گا، 10 بجے کے قریب جاؤں گا، آج پیریڈ لیٹ ہوں گے۔ آرام سے چائے پیتے اس نے کہا تھا۔ رمشا نے ناشتہ کرتے ایک اچھتی نظر ڈالی۔ آج کل وہ کچھ ٹھنڈا ٹھار یا پھر بڑا سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ایسا کرو رمشا کو اس کے کالج چھوڑ دو، مجھے ابھی ایک ڈیلر سے ملنا ہے، 8:30 بجے کی ٹائمنگ ہے، تم گھر پر ہی ہو تو یہ کام کر لو۔ حمید صاحب پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے، اچھا خاصا کاروبار تھا۔ اپنی طبیعت و فطرت سے ہر کا فاروق بھائی یا دیگر کے ساتھ کاروبار شیئر کرنے کے بجائے اپنے حصے کی پراپرٹی سے انہوں نے اپنا یہ ذاتی کاروبار شروع کیا تھا، جو اب رفتہ رفتہ خاصے وسیع پیمانے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ دراصل جب نیت صاف اور محبت کرنے والا جذبہ ہو، خوب سے خوب تر کی جستجو ہو، تو پھر ترقی کرنا کچھ ناممکن نہیں ہوتا، اور یہی وہ کر رہے تھے۔ جی اچھا، حلف تک کو بغیر بہ میں اچکائیاں چہرے پر بھر لائے اس نے ہمیں بھر لی تھی۔ رمشا کے اندر خطبت سی ہونے لگی۔ اتنا نارمل رویہ سے قطعی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ رضا حمید نے بائک نکالی تو وہ بھی چادر اوڑھے بیگ لیے چلی آئی۔ رضا نے گیٹ کے سامنے بائک سٹارٹ کی تو رمشا اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ بائک جیسے ہی مین روڈ پر چڑھی رمشا نے پوچھ لیا۔ کس بات کا غصہ؟ دوسری طرف خاصا تعجب تھا۔ یہی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے کالج چھوڑنے جا رہی ہو۔ دوسری طرف رضا بالکل چپ رہا۔ رمشا کو قدرے ناکامی ہوئی تھی، وہ کلس کر رہ گئی۔ وہ جذباتی سی لڑکی تھی، ہر چیز کو انتہا پر جا کر سوچتی تھی، اب بھی جذباتیت کی زد پر آ گئی۔ ابھی رضا کی چپ سے اسے لاتعلقی کا واضح اظہار محسوس ہوا، اپنے وجود کی واضح نفی۔ نہ جانے کیا سمجھتا ہے یہ ترمحان خود کو جیسے کسی ریاست کا نواب ہے۔ مجھے بھی شوق چڑھا ہوا ہے اس کو الو کو سر آنکھوں پر بٹھانے کا۔ دماغ خراب ہے میرا، عقل گم ہو گئی ہے میری۔ وہ سارا راستہ جلتی بھونتی رہی، منہ میں ہی بڑبڑاتی رہی۔ رضا نے اس کے کالج کے سامنے بائک روکی تو وہ بھی چونکی۔ وہ خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب کالج آیا تھا۔ آج تو بڑی شرافت سے رضا نے اسے کالج پہنچایا تھا، بغیر تیز رفتار کے۔ اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ واپسی پر کون لینے آئے گا؟ اتر کر سامنے آتے اس نے رضا کو دیکھا۔ سادہ رات والے سوٹ میں بھی وہ خاصا گڈ لکنگ اور ہیرو ٹائپ لگ رہا تھا۔ گیٹ سے گزرتی کتنی لڑکیوں نے مڑ کر دیکھا تو فرحت اور انبساط ساتھ ملکیت و فخر کے احساس نے بھی رمشا کے اندر فوار سی بکھیر دی۔ پتہ نہیں، شاید ابو بھی آئیں، میں تو یونیورسٹی چلا جاؤں گا آج۔ تو رضا کی طرف سے اچھی خاصی شرافت تھی۔ نمیرہ کو پھر جھٹکا سا لگا۔ دونوں ہی حالت جنگ میں رہنے والے تھے، مگر کسی ایک کی پسپائی دوسرے کو اب خوشی کے گہرے جذبے کی بجائے حیرانگی اور تفکر کے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔